ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں ملاکنڈ سے حفیظ الرحمان خان صاحب کے اس خط سے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور گالم گلوچ کرتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں تو ہم عام دیکھتے ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اپنے کسی چھوٹے سے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور گالم گلوچ کرنا تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ بلا وجہ کسی دوسرے کو گالی دیتے ہیں، مذاق میں گالم گلوچ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخ کلامی ہوتی ہے گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد جب میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نفاق عام ہو گیا ہے۔ آپ رہنمائی فرمائیے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چیت محض انداز گفتگو کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان کسی شخص کے ذہن اور اس کی سیرت و کردار کی اولین ترجمان ہوتی ہے۔ ایک باوقار اور مہذب شخص کا انداز گفتگو اور ایک خود پسند اور متکبر کے انداز گفتگو سے اس قدر مختلف ہوتا ہے کہ ہر آدمی اسے دیکھ کر ہی بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کس قسم کی شخصیت جلوہ گر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر کس قدر متانت اور شائستگی تھی اور آپ کس قدر خوش گفتار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تیز گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، آپ اس قدر متانت سے گفتگو کرتے تھے کہ گننے والا گنے تو شمار کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش مزاج تھے اور جب بھی کسی سے گفتگو کرتے تو مسکراتے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جب کسی سے بات کی جائے تو نرمی کے ساتھ کی جائے، مسکراتے ہوئے لہجے کے اندر بات کی جائے، ہمیشہ درمیانی آواز میں بولنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ بنیادی وہ تعلیمات ہیں جو اسلام نے دی ہیں۔ اسلام نے تو اونچی آواز کو بھی ناگوار محسوس کیا ہے، اور قرآن مقدس کے اندر فرمایا گیا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے ناگوار آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو جھوٹ بولنا اور کسی کو گالی دینا یہ تو دور کی بات ہے، اسلام نے تو اونچی آواز سے بولنے کو بھی اسلامی شریعت اور اسلامی تہذیب کے خلاف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہر وقت بولنا اور بے ضرورت باتیں کرنا بھی وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کا جواب دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جیسے ہی کوئی بات آدمی کی زبان سے نکلتی ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے ایک نگران یعنی فرشتہ تیار رہتا ہے اور وہ اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی بات کرے اور اس کے ذہن کے اندر یہ احساس تازہ ہو کہ اسے اپنے خالق اور مالک کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اپنی ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، تو کبھی بھی وہ اپنی زبان سے جھوٹ اور گالی یا اس طرح کی غیر شائستہ بات جو ہے وہ نہیں نکالے گا۔ کسی بری بات سے زبان کو گندی کرنا، دوسروں کی برائی کرنا، نقلیں اتارنا، ہنسی اڑانا، طنز کرنا، کسی کو ذلت کے نام سے پکارنا بدترین اخلاق کی نشانی ہے، اور ان چیزوں کو منافقت کی اور نفاق کی بھی نشانی قرار دیا گیا ہے، اور یہ چیزیں اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ خوش گفتاری کا تقاضا ہے کہ نرمی، معقولیت اور دلجوئی کی بات کی جائے، اور کبھی اپنے مرتبے سے گری ہوئی بات نہ کی جائے، ٹھہر ٹھہر کر سلیقے اور وقار کے ساتھ گفتگو کی جائے، تو اس سے انسان کی شخصیت کے اندر وقار پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں رحمان کے حقیقی بندوں کی سیرت و کردار کا جو خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے، اس میں ایک اہم صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے، اور گالی کے جواب میں اپنی زبان کے وقار اور شائستگی کا خیال رکھتے ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب جاہل ان کے منہ آئیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔
لیکن اگر کوئی شخص بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگے، زبان درازی پر اتر آئے، تو کسی شریف آدمی اور رحمان کے بندوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتا، بلکہ وہ سلام کہہ کر ان سے الگ ہو جاتا ہے اور الجھتا نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے حوالے سے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعن طعن نہیں کرتے تھے، فحش گوئی نہیں کرتے تھے اور کسی کو گالی نہیں دیتے تھے۔ آپ ناراضگی کے موقع پر فرمایا کرتے تھے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ناراضگی کے وقت بھی کتنا شائستہ اور مہذب انداز گفتگو ہے، اس سے بڑھ کر خوش گفتاری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ گفتگو کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ گفتگو کے آداب قرآن و سنت میں بے شمار مواقع پر ذکر کیے گئے ہیں اور انہیں ملحوظ رکھا جائے تو یہی اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم ہر وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ جس زبان سے ہم بول رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، بلکہ ہر عضو کے بارے میں ان السمع والبصر والفؤاد کل ذالک عنہ مسئول، کہ ہم نے اپنی قوت گویائی، زبان، اپنے دل و دماغ کی صلاحیتیں، ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے اندر جواب دہی کا احساس موجود ہوگا تو یقیناً ہم خوب سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالیں گے، اور جھوٹ کے اور گالی کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر ہوں گے کہ کل قیامت ہماری اس سے برباد ہو گئی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطرناک اور انتہائی سخت وعید سنائی ہے کہ ایسا شخص منافق ہے، تو ہمیں ہر فرد کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان علامات سے، ان نشانیوں سے اور ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں جو منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو بیان کیا گیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کی سب سے نچلی تہہ کے اندر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کو منافقین کے انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔